نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم ناظرین، گفتگو کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، آپ کی طرف نازل کیا اور بھیجا جاتا ہے، اس کو آگے پہنچا دیجیے۔ اس دین حق کو، قرآن مجید کی دعوت کو آگے پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت میں سے ایک عظیم مقصد تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ رسول ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، اس کے معنی اور مفہوم سکھانا اور اس کے ذریعے سے تزکیہ نفوس، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نبوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے سب سے بلند معیار پہ فائز فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ان اخلاق کی بہترین تعلیم دی اور صحابہ کرام اس تعلیم و تربیت کے ذریعے سے انسانی اخلاقیات کا بہترین نمونہ تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ نے انسانیت کے درمیان عملاً اور فعلاً عدل و انصاف کو قائم کر کے دکھایا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی آپ کے مقاصد بعثت میں سے ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ رسول لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے اور روکتے ہیں۔ حلال و حرام کے احکامات اور ان کی وضاحت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ رسول ان کے لیے طیبات پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو حرام اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے اوپر جو غیر اسلامی معاشرتی روایات، جاہلانہ رسومات اور شرک اور بدعات کا تومار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوجھ انسانیت کے ہلکے کیے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ رسول ان کے بوجھ ہلکے کرتے ہیں اور جو بیڑیاں غیر اسلامی رسومات کی ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھی ان کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہ بھی ہے کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، کہ رسول ان پر شہادت حق کی ذمہ داری کو پورا کر دیں کہ جس دین کی طرف آپ بلا رہے ہیں آپ اپنی زندگی سے اس کی بہترین تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے بہترین، کامل اور مکمل نمونہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ان بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد وحید وہ بیان فرمایا ہے جو سب سے بڑا اور سب سے عظیم مقصد ہے، اور وہ مقصد پورا ہو جائے تو یہ سارے کے سارے ذیلی مقصد قرار پاتے ہیں اور یہ خود بخود پورے ہو جاتے ہیں، اور وہ مقصد ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو الہدا کی روشنی میں تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ بات نوٹ کر لیجئے
کہ دین اسلام ایک مکمل نظام زندگی اور کامل ضابطۂ حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جزوی تبدیلی کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ آپ ایک مکمل نظام زندگی لے کر آئے تھے، اور وہ مکمل نظام زندگی جو ہے اس کا نام ہے دین اسلام۔ دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سب سے بڑا مشن تھا۔ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین کے معاملے میں تفرقے، اختلاف اور انتشار میں مت پڑو۔ جب تک یہ مقصد وحید پورا نہیں ہوگا، دین کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے، اور دین کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ پوری طرح ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی جیسے دیکھیں، اسلام کے مطالبات انسانوں سے بہت سارے ہیں، نماز پڑھو، روزے رکھو، سچ بولو، دیانتداری اختیار کرو، لیکن دین اسلام نے ایک مطالبہ ہم سے ایسا کیا ہے کہ اس کے اندر یہ سارے کے سارے مطالبات آ جاتے ہیں۔ وہ مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب پورے کے پورے اسلام کی بات ہوگی تو اس میں نماز بھی آ جائے گی، روزہ بھی آ جائے گا، سچائی اور دیانتداری بھی آ جائے گی، اس کے اندر حدود بھی آ جائیں گی، اس کے اندر تعزیرات بھی آ جائیں گی، وہ پورے کا پورا اسلام یعنی نظام زندگی ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں سے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ دنیا کے اندر اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں دین کو اپنی حیات مبارکہ میں غالب کر کے اس کا عملی نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اب امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مقصد عظیم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عملی جد و جہد کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی